میرے دوستو، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو رمضان کے جانے پر روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الوداع اے ماہ رمضان۔ یہ رمضان الوداع تھوڑی ہے، رمضان تو پھر آئے گا 2026 میں، 2027 میں، 2028 میں پھر رمضان آئے گا۔ جو انسان رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے، وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی گارنٹی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس دن اور رمضان کے آخری دنوں کے اندر اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے کہ اس نے رمضان میں کیا کھویا کیا پایا، رمضان میں اس نے کتنی عبادتیں کی، رمضان میں اس نے کتنی نماز پڑھی، رمضان میں اس نے کتنی تلاوت قرآن مجید کیا، رمضان میں اس نے کتنا صدقات و خیرات کیا، اس کا جائزہ لے۔ لیکن لوگ جو ہے الٹا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دن یا یہ ایام رونے اور دھونے کا اور افسوس کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایام ہے، ایک دو دن جو بچے ہوئے ایام ہیں، یہ اپنا جائزہ لینے کے ایام ہیں۔ کہ ہم اور آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ کیا رمضان کی جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، کیا وہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوچیں۔ ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں، جائزہ لیں کہ پورے مہینے میں ہم نے کتنی نفل نماز پڑھی، کتنا تراویح پڑھا، کتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، اپنا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ کیا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سن لیجیے، اگر رمضان کے بعد آپ نیکیوں پر قائم ہے، رمضان کے بعد آپ فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہوئی۔ اور اگر رمضان کے بعد آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا، رمضان کے بعد آپ اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام نیکیاں ضائع اور مردود ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی بارے میں امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے روزے اس نیت سے رکھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرے گا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن جو انسان رمضان کے روزے اس لیے رکھا کہ بس رمضان بھر مجھے نماز پڑھنی ہے، رمضان بھر مسجد آنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، ہو گیا بس رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، اگر کوئی انسان اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ بس رمضان میں، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے بھی مردود ہیں، اللہ کی پناہ۔ جو صرف رمضان میں عبادت کے لیے آتا ہے، رمضان کے بعد عبادت نہیں کرتا ہے، اس کی عبادتیں، اس کے روزے، اس کے قیام، یہ جتنی بھی عبادتیں سب مردود ہے۔